انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فروق ذل و جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حسال محمد است گنج بخش فید عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کا ملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پہلی سلالہ سید الشہداء حضرت امام حسین کانفرنس و جلسہ دستار فضیلت دے اندر تشریف فرماؤ مرکزی جامعہ مسجد فاروق دے اندر الحمدللہ عظیم شخصیات تشریف فرمانے بہت زیادہ اسم گرامی فلیکس ہوتے موجود نہیں اور اس دے اندر قاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر صاحب اور خصوصی مہربانی بھی فرمائی حکم بھی فرمایا جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا شوکت علی محمدی شیفی صاحب مجھ اللہ العالیہ نے اور جناب حافظ محمد عرفان نقشبندی شیفی صاحب میاں خالد حسین فاروقی صاحب اور جتنے بھی اسنا خان مصطفیٰ حاجی فضل احمد نمبردار صاحب اور حاجی عطا اللہ ریاڑ صاحب مقامی علماء جتنے بھی نے اور اہلیان گاؤں کوٹ ریاڑ والے اور جتنے بھی انتظامیہ چودھری مقصود صاحب تو لگ کے ناصر صاحب تک محمد عبداللہ صاحب تو لگ کے محمد سبحان اور ول فخر زمان صاحب جتنے بھی نے اور آپ صاحبان جتنے بھی آپ بھی موجود ہو ماشاءاللہ دعا گوں اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر اللہ کریم سب نو مدینے والے دے دردی حاضی نصیب فرمائے۔ خطیب پاکستان الحمدللہ آپ نے تساں سماعت کیتا ہے آپ نے اور آپ کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں انہوں نے جنہوں نے سوئے مقتل جانا تھا وہ جا چکے سر ممبر کچھ مختات خطیب آج بھی ہیں ماشاءاللہ آپ نے فیصل آباد تو تشریف لے کے آئے اور عظیم خطیب عظیم علماء نے الحمدللہ محبت کر دے نے ماشاءاللہ آپ دا اپنے خطیب پاکستان صاحب دا خطاب بھی سماعت کیتا ہے تے چند الفاظ انشاءاللہ تعالی میں یار دے توڑے سامنے پیش کرانگا قبلہ حضرت فرما رہے سن میاں صاحب قبلہ سیدنا حضرت صاحب دی بھی مہربانی ہے قبلہ خلیفہ مجاز حضور قبلہ عالم جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا شوکت صاحب اور سارے حضرت صاحب تشریف فرمانے آپ دا بھی حکم میں بابا بلے شاہ ایک شیر یاد کیتا ہے فرماندے نے چل بلیا چلو تے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچانے نہ کوئی سانو مننے فرمایا کیویں فرمایا میں انہوں مننا او منوں مننے میں انہوں اپنا آقا مننا او اپنا غلام من لوے تے توڑا انج ذوق ہے جدا نہیں میں کہ بھی میرے خانہ حاضر ہو چکے ہیں الحمدللہ زیارت کر چکے ہیں حضرت صاحب بھی تشریف فرمانے علامہ شان صاحب بھی نے ملاقات تے اگے بھی رہن دیئے مگر آپ سبھی دی میرے واسطے بڑی خوش نصیبی کہ میں زیارت کر رہے ہیں آپ دی تے وفاظ کرام جنہیں بھی نے ماشاءاللہ بھی مبارکباد دے مستحق نے انہوں دے استاد محترم بھی مبارکباد دے مستحق نے اور جتنے بھی انہوں دے والدین نے وہ بھی مبارکباد دے رفقا مستحق نے الحمدللہ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے
فرماتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تے مینوں تانوں حضور نے بلایا ہے وقت جڑا ہے نا جی وہ کافی ہو چکے ہے مگر وہ طوفان نو لانے سے چشم فائدہ بات ایک ہی بہت ہے جو دل پہ اثر کرے گل کوئی بڑی ہوتی ہے عدیدہ نے من اج اساں او ہستی دا ذکر کرنے ہاں پہ جدا سونے مصطفیٰ نے بھی کیتا ہے رب کائنات نے بھی کیتا ہے نہیں انج دی سبحان اللہ پھر چودھریاں کول بندہ بیٹھا ہوئے تو سبحان اللہ انج دی ہوئے میں چودھری انہوں نہیں ماندا جدی کول کوٹھیاں کاراں بنگلے ہون نا بابا فریداں دا کوئی بنیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آمن دا کوئی مقصد کر کے حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا رہنا کوئی نہیں چودھریو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک جڑا متقی تے پرہیزگار ہے عدیدہ نمن رنگ دا کالا ہوئے پیروں میں چریاں ہون ہونٹ موٹے ہون شین دی جگہ تے سین کٹ دا ہوئے اور مفتیان اور بڑے بڑے آکھن تو بلال اذان نہیں پڑھنی رب آندا انہاں تے کر میں سورج نہیں چاندنا جب تک سونیا تیرا یار بلال اذان نہ پڑھے گا یہ دا مطلب ہے چودھریو یہ جی دل میں عشق مصطفیٰ ہے تے الحمدللہ ساڑھے تے میرے تے دائیں بائیں ماشاءاللہ علماء بھی جنہیں میرے سر دے تاج نے اور آپ بھی سارے شہبان ایک دفعہ درود پڑھو تے کل مدینہ تو کربلا واللہ کے چلیے الصلاة والسلام قادری صاحب تھوڑا رکو تاری ہو رہی تھوڑا جرہ آواز بھی فرما دیو لطف آ جائے پڑھئے الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا سيدي افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گرانا عزیزہ نے من میرے حسین پاک دا ذکر عام زبان تے آئی نہیں سکتا حسین دا ذکر حلال دا کردہ حرام دا کر ہی نہیں سکتا حدیث پاک پڑھتا جانا پیا میرے آقا جان دی پاک بارگاہ بھی صحابی رسول حضور دی بارگاہ دی اندر آئی نہیں آگے سلام عرض کیتا بھی فدا کا بھی وقتی یا رسول اللہ اے مازاک دے کاجل والیا حبیب دیا کنڈلا والیا سونیا میرے ماں باپ تیرے جوڑیاں تو قربان جان اے مدینے دیا لاڑیا لوکی منو تانے مار دینے سونیا لوکی تانے مار دینے میرے آقا فرمایا کیوں تانے مار دینے عرض کردہ سونیا میں رنگ دا کالا ماں میرا پتر رنگ دا سفید اے مدینے دیا لاڑیا لوکی تانے مار دینے لوکی آندے نے تیرا رنگ کالا ہے تیرے پتر دا رنگ سفید ہے اے تیرا پتر نہیں اے مازاک دے کاجل والیا تیری بارگاہ دی اندر آ گیا کیونکہ صحابی دا کیتا وے نبی انہوں آندے نے جڑا علم غیب جان آئے آئے میں قربان جاما میں کہا کیوڑا لاما شوکر صاحب حضرت صاحب میں کیا وہابی دا نہیں ہے صحابی دا عقیدہ ہے صحابی دا عقیدہ ہے نبی انہوں آدھے نے جڑا علم غیب جان دائے ہوئے خدا دی قسمیں تسی سارے مبارک بات مستحق ہو اور علماء جنہیں بھی تشریف فرمانی یہ بھی سبھی مبارک بات مستحق نہیں وہ دی وجہ وہ پہ میرے آقا حسین دا ذکر عام کر ہی نہیں سکتا آؤ حدیث بیان کرنا پیا حضور دی پاک بارگاہ دی اندر عرض کر دینی اے مدینے دیا لاڑے آؤ میرا رنگ کالا دے اور میرے پتر دا رنگ سفید دے لوکی تانے مار دینی لوکی آندے نے تیرا پتر نہیں اے مازاد کاجل والی آؤ حکم فرما دے ہو اے میرا پتر ہے یا نہیں عدیدہ نے من انہیں اپنے بیٹے نو زمین رکھے آوے اے بچہ
رڑدا 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 ادھر حدیث پاک دے اندر روندا وے آقا حسین دی چھوٹی جی عمر اے سزادہ چل دیا اپنے نانا جان والے آ رہے نے حبیباں نے من اے بچہ رڑدا رڑدا اے جا کے آقا حسین دے قدماں دا بوسا لیا وے جدو قدم چومے نے میرے آقا مسکرا کے فرمایا وے او تیرا پتر تیرا ہی ہے اے حلال دا ہے اندر مدینے دی لاریا میں تے منن والا ہاں اگر کوئی پوچھے تے کی آکھاں فرمایا اے نے میرے حسین دے قدماں دا بوسا لیا وے فرمایا حسین دے قدماں نو حرام دا نہیں چوم سکدا حسین دے قدماں نو حلال دا چوم سکدا میں قربان جاواں حضور فرماندے نے بے اس واسطے میرا ایمان تے وجدان آندا ہے اور حضور دی حدیث بھی ہے فرمایا میرے حسین تے ذکر نو عام نہ سمجھیا جے میرا حسین تے ذکر عام نہیں بلکہ فرمایا وے حسین بٹی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اس واسطے تے سیانے بے افضل ہے کل جہان بے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں پرشان دے نہیں میں کہ خطیب پاکستان میرے کول بیٹھے نے تو چپ کر کے بیٹھے میں نا چترال تقریر سی چترال تنہوں پتہ ہے پٹھان اتھے ہوندے نے میں کو 2.5-3 گھنٹے تے خطاب کیتا میں کہا مزہ نہیں آیا حالانکہ پٹھان سنوں انہوں نے کہا بڑا مزہ آیا میں کہا پھر بولے نہیں انہوں نے کہا ساڑھے مولوی نہیں بولے ابھی کیویں بول دے تے ایڈے میرے آلے دوالے پیر بیٹھے نے تے آج اے بھی نا میرے کو حساب لیندے نے پہ کدی کدی حضور قبلہ خطیب الاسلام آندے ہوندے سن کدی فی سبیل اللہ بھی پڑھ لیتا تے اے دے ہے کئی میرے پیارے نے تے آؤ یار لطف آ جائے مزہ آ جائے میں آنا پیا میں بھی بولا تسی بھی بولو تے مدینے والا مہربانی فرما چھڑے آؤ علیدہ نے من مل کے کہہ لو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا عزیزہ نے من حضور دے غلام حضور دے دیوانے ہو اے ساڈا عقیدہ وے اسی ایویں محفل نہیں سجا کے بیٹھے اور سنی تے منن والا وے خدا دی قسم خطیب الاسلام فرماندے سن فرمایا سنی تے ہوے جنوں کوئی نہیں مندا سنی اونوں ہی مندا وے تے اے تے ہن مولوی صاحب کہہ لگے میرے شاہ جی اصحاب کہف دا کتا جنت وچ جاوے گا میں کہ مولوی جی کیوں اندر شاہ جی دی وجہ اے او دی نسبت بنی اسرائیل دے ولیاں دے نال میں کہ مولوی فیصلہ کر جے کتے دی نسبت بنی اسرائیل دے ولی نال ہو جائے تے او جنتی ہے تے جدی نسبت حسین دے نال جدی نسبت آقا حسین نال ہو جائے جدی نسبت سیدنا صدیق اکبر نال ہو جائے جدی نسبت عمر فاروق نال ہو جائے جدی نسبت عثمان غنی نال ہو جائے جدی نسبت مولا حیدر قرار دے نال ہو جائے جدی نسبت حضرت بلال حبشی نال ہو جائے جدی نسبت حسن دے حسین نال ہو جائے اس واسطے شیعہ نے اپنے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا
تاجدار ہے او نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے او نانا حسین کا حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یمین اکا کے بنا لا الہ است حسین افضل ہے کل جہان بے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے او نانا عزیزہ نے میرے آقا حسین دی ذات و ذات صرف فرش والیاں مہربانی نہیں میرے آقا حسین نے عرش والیاں تے بھی کرم کیتا ہے حدیث دی اندر آندا ہے ادھر جدو آقا حسین دی ولادت ہوئی ہے رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوے فرمایا جا میرے یار دی بارگاہ دی اندر جا کے میرے سونے نو حسین دی ولادت دی مبارک بات دے کیا ادھر جبریل امین آئے نے چوتھے آسمان دا فرشتہ جدہ نا فطرش زمین پہ گریا ہے اور پر بھی سڑے پہ نہیں عدیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندہ ہے جبریل نے دیکھیا ہے آکھیا تو تے چوتھے آسمان دا فرشتہ شہ تینو کی ہویا ہے اندہ میرے پر سڑ گئے نہیں اللہ نے منو نبی والے پیچیا میں لے تو گیا رب نے میرے پر شار چھڑے نہیں انہیں کیا پھر انہیں کیا میں پڑا رویا مگر میری توبہ قبول نہیں ہوئی منو معافی نہیں ملی جبریل میرے تے مہربانی ہو جائے کوئی مہربانی میرے تے بھی ہو جائے جبریل آندے نہیں رب دی طرف آقا نو مبارک بات دینا آیا حسین پاک دی ولادت دی چل میرے نال اے تے او دوبارہ ہے جتھے کوئی گیا ہے خالی واپس نہیں جتھے کوئی گیا ہے خالی واپس نہیں آیا عدیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندہ وے ادھر جبریل امین پتر فرشتے نو ڈال لے آئے عدیدہ نے من آقا دی بارگاہ وے سونے دی بارگاہ ہے مدنی من ٹھار دی بارگاہ وے تو میرا محبوب میرا محبوب خدا دی قسم سورہ جناب فاتحہ تو لگ گئے جناب والا سورہ فاتحہ دی الف تو لگ گئے والناس دی سین تک سارا قرآن میرے محبوب دی نات بن کے آیا وے تو میرا محبوب دیو وے ادھر حسان بن ثابت آندے نے وآسان من کلم ترکت تو آئینی ادھر قرآن اندہ ودوہا واللیل اذا سجا ادھر یادہ علم نشرہ لگا صدرک تے ادھر کیڑی بارگاہ ہے امام الانبیاء دی بارگاہ تے جبریل امین آئے نے عدیلہ نے من الفطرت فرشتہ میری عاشقان دے سلطان پیر سلطان نے بہو رحمت اللہ کے تعالی آپ نے ترجمانی فرمائی فرمایا تے او بارگاہ ہے جڑا بھی یار دی بارگاہ وچ ہوندا ہے ایک دفعہ میرے یار نو ویندا میرے سونے دا ہی ہو جائے جڑے جبریل نو آندے نے استاد نہیں خدا دی قسم جبریل دربان ہے میرے یار دا ادھر فطرت فرشتہ بھی نال ہے یار دی جدوں زیارت ہوئی ہے حضور دا مکھڑا ویکھے آئے امام الانبیاء دے غلام عاشقاں دے سلطان پیر سلطان نے بہو رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمانی فرما چھڈی آپ فرماندے نے جدوں یار دا مکھڑا ویکھے آئے
اے حافظو تسی بھی کہہ دیو سبحان اللہ جدو یار دا مکھڑا ویکھیا اے عاشقاں دے سلطان پیر بہو رحمت اللہ تعالی ترجمانی فرمائی فرماندے نے ویکھ کے اے آندے ہون گے اے دل میرا پھر ماشاءاللہ جیتے شیفی پیر بیٹھے ہو خدا دی قسم سے ویکھیا ہے یقین منو اے فیض میاں صاحب دا او فیض جاری ہے اے جتھے جتھے بھی میاں صاحب دا فیض ہوئے کفریت دو قسم دی ہے او ظاہر وچ بھی وجد آ جاندا ہے تے باطن وچ بھی وجد آ جاندا ہے اج میرے نال بیٹھے نے ذرا کفریت ہو رہے حضرت گج کا خدا سبحان اللہ او نا ایڈی بھی اوکھی تقریر نہیں جیڑی تسی بنا بیٹھے ایڈی اوکھی تقریر نہیں جیڑی بنا بیٹھے او بندہ سی نا نواں نواں پڑھیا حافظو میں تانوں بھی آکھاں گا پڑھو تے یار واسطے جو کرنا یار واسطے او بندہ پڑھیا نا قبلہ شیخ صاحب تے او جنوں ہر کوئی پوچھے تینوں منطق آوندی ہے منطق آوندی آ او کو جنوں نہیں پتہ منطق کینوں آندے نے او آکھے نا مینوں منطق نہیں آوندی تے پتہ کو جوابن کی آکھے پسینہ خود نہیں یہ صاف کرتا میں نے پسینہ بھی کل یار نو دسے نا تو انہوں ہی نالے پتہ لگے تھوڑے توڑا بھی نکلنا چاہیے میں قربان جا یہ انہوں دی محبت ہے دیکھو جی وہ ایڈی دور اٹھ کے صرف نسل آئے نے کہ پیران کو پسینہ صاف بھی نال کریں اللہ اکبر جنت عزیزہ نے من توجہ فرمانا قبلہ شیخ صاحب حضرت جی انہیں ہر ایک نے پوچھے منطق ہوندی یا عزیزہ نے منطق علماء تے پتہ ہے ملکے ساڑھے اے ماشاءاللہ مدرس بھی نے الحمدللہ شبی صاحبان تعلیم المنطق جیڑی ہے ابتدائی درس نظامی ابتدا تو پڑھائی شروع کی تھی جاندی ہے ہی آلت قانونت تعصیم مرات و ذہنی انیل خطائی فی الفکر کے منطق ایسا قانونی حل ہے جیڑا ذہن نو فکری غلطی تو بچاندہ ہے اے منطق توجہ کرنا ابتدا تو پڑھائی جاندی ہے وہ جنہوں پوچھے کہ منطق ہوندی یا وہ جڑا آکھے نا نہیں ہوندی انہوں آکھے جا تیری ادھی زندگی گئی وہ نا ایک دیاڑے نے جانا سی دریا دے دوسرے کنارے اے بہ گیا کشتی دے اندر تے ملا نو پوچھ دا ہے بابا جی آسیوان دا منطق ہوندی یا انہیں آکھا منوں بھی پتہ ہے منطق کیڑی بلا ہے آندہ جا تیری ادھی زندگی گئی بابا سوچی پہ گیا انہیں آکھا چٹی میری داڑھی ہے بڑھا بندہ ماں انہیں آندہ ہے مولوی آندہ تیری ادھی زندگی گئی وہ کیڑی شاہ جڑی منوں نہیں ہوندی تے انہوں ہوندی ہے انہیں کہا حیرانگی والی گل ہے وہ نہ سوچ دا رہا وہ کوئی حضرت جی درمیان وچ گیا نا دریا دے تے کشتی ڈولی طوفان آ گیا کشتی ڈولی جو کشتی ڈولی نا قبلہ پیر جی تے ان علماء آندے نے جڑا بار بار زبان دے لفظ ہوئے نا تکرار کیتا جائے وہ پہلے منہ تے ہوندا ہے ان کشتی ڈولی نے پھر آندا منطق ہوندی یا انہیں آکھیا نہیں آندا تیری ادھی زندگی گئی انہیں آکھیا تیرنا آندا ہی انہیں آکھیا نہیں انہیں آکھیا تیری ساری گئی تسی نہ کچھ کر دیو پہ میرے نال انج او نبی دے غلامو اے ساڈا تے سونا بھی سونا لجپال اس واسطے اے تہاڈا تے ذوق ہی ماشاءاللہ کیفیت بدل جانی چاہیے نبی دے غلام بیٹھے لطف آئے ذرا گج کیا قدر سبحان اللہ میں دعا دین لگا دعا بہت بڑی وڈی ہے یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھا کے اچھی سبحان اللہ کھے اے ہاتھ سونے دے زلفاں دے نال لگ جا لو جی او جڑے آخر والے بندے نے نا انہاں تاں نہیں چکے انہاں کہا شافی صاحب نہیں سن چکے لو پھر ایک دفعہ پھر دعا کر لگا دعا اس تو بڑی ہے یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھا کے اونچی سبحان اللہ کھے اے ہاتھ حضور دے رخسار دے نال کہہ دو سبحان اللہ میرے چودھری شاہ بھی بیٹھے نہیں فی سبیل اللہ بھی سبحان اللہ کہہ چھڑو آودیدہ نے مناشکہ نے سلطان پیر سلطان نے بہو رحمت اللہ کے تعالیٰ آپ نے ترجمانی فرمائی آپ فرمانے نے اے دل میرا
جے چشمہ ہووے اے دل میرا جے چشمہ ہووے تے میں سونے روے کنا رہ جاؤں چشمہ ہووے میں سونے روے کنا رہ جاؤں دے مٹے لکھے چشمہ ایک کھولا ایک جا کھولا تک جا اتنا نٹھیا مینوں شبیر نہ آوے کسے ہوری دے بدی پہ جا سونے دا قادری صاحب میں آپ بھی قادری ہاں آواز کھولو تھوڑی جی میں نہ پیانا جی آواز نہ تھوڑی کھول دیو تھوڑا سون چھڑدا نہیں پریشان نہ ہو جی میں کر لیں جی میں گزارش کرنا پیا میں خود قادری ہاں تے میرا نو کھولو سڑدا نہیں سڑ گیا تے میرے کو لے جائے اینو کھولو آواز بھی کھولو تھوڑا جا ضرور آوے او کئی تسی نا جی اج کی کہندے پاسے نہیں پنے جاندے ہو پیراں دے ہن ایڈے پیر بیٹھے ہن تاں بھی سبحان اللہ جی عزیزان من حضور دے غلاموں عاشقہ دے سلطان فرماندے نے سونے دا دیدار باہو مینو حج کروڑاں لکھاں ہو عزیزان من فطرس نالے جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر آیا عرض کردہ مدینے دی الاڑیا سونیاں مبارک ہوئے حسین پاک دے ولادت دی محبت نہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ حضرت نے فرماتا ہے بس میں چند لمحات میں شہادت شروع کر لگا عزیزان من حضور دے غلاموں عقل جبال صلاۃ و سلام دے منن والے ہوں ادھر فطرت فرشتہ جناب والا جبریل امین آل نے عرض کر دے مدینے دی الاڑیا ساری کائنات دے سردار نبی جی امام الانبیاء جی حضور مبارک ہوئے حسین پاک دی ولادت دی عزیزان من مبارک باد دیتی گئی ہے حضور نے مبارک باد رو قبول فرمایا وے عزیزان من جبریل عرض کر دے اے مدینے دی الاڑیا اے جو
اتھے آسمان دا فرشتہ وے حضور دے پر سڑ گئے نے مہربانی ہو جائے عزیزاں نے من کتابہ دے اندر ہوندہ حضور نے فرمایا وے فرمایا جبریل اس فرشتے نو کہے اپنے سرے پر جڑے نے میرے حسین دے جسم دے نال لا دے عزیزاں نے من ادھر جویں نال لگے نے رب نے مہربانی فرمائی ہے فرشتے نو پر مل گئے نے کہ میرا ایمان دے وجدان اندر جدو پر ملے ہونگے تے حسین تے عرشہ بحالیاں تے بھی مہربانی کر دے پیا تے او بھی یہی آنگا ہوگے گا افضل ہے کل جہان میں گھرانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا آو عدیدان من وقت مکسر جنی قرآن کریم فرقان حمید لرائب آیات مبینہ جناب لرائب کتاب جو آیات مبینہ تلاوت پیش کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے آو عدیدان من زرکانی شریف پردہ جانا پیا حضرت ام سلمہ فرماندیا نے فرماندیا نے آقا جانی تشریف لے کے آئے نہیں ساری کائنات سردار نبی آئے نہیں امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نہیں میرے آقا نے فرمایا سلمہ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جلدی کرو میرے علی کو بلا کے لیا ہو مولا علی مرتضیٰ نے بلایا گیا پھر فرمایا میری بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے بلاؤ سیدہ کائنات بھی آ گئی آنے پھر فرمایا میرے شہزادے حسن حسین کو بلاؤ عقیدہ میں امام حسن حسین بھی آگے نہیں آؤ تمہیں کانی شریف پر جانا پڑو عقیدہ نے مان لو کی آندے نے پنجتن کتھے نہیں وہ نبی دے غلاموں اے سنی ہے میں پنجتن نہیں مان دے اے قرآن وچ بھی پنجتن موجود نہیں نبی دے فرمان وچ بھی پنجتن موجود نہیں عقیدہ نے مان قرآن میں دستا پہ فقل تعالو نبو اپنا اپنا اپنے اندر پائنٹر موجود ہے نادید اپنے منظر کانی شریف کی حدیث پر اور شان نزول بیان کر رہے ہو آپ پنجتن کون نہیں عدیدہ نمن کتاب دی اندر موجود ہے سلمہ فرما دیا نہیں آقا جانی نے کالی کمری ہو رہی ہے کالی کمری ہو کے میرے آقا نے فرمایا لی تسی بھی آ جاؤ حسن تسی بھی آ جاؤ حسین تسی بھی آ جاؤ فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا تسی بھی آ جاؤ لوکی اندر میں پنجتن کتھے نہیں آپ پر حدیث کے اندر موجود ہے اس کالی کملی ٹھلے یہ پہلے تن میرے مصطفیٰ دی داد امام الانبیاء حضرت مولا مرتضیٰ امام الاولیاء تیسرا تن کون سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ النساء العالمین چوتھا تن کون امام حسن مجتبہ اور پنجواں امام حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنتی جوانہ دے سردار نے خدا دی قسمیں بڑیاں بڑیاں محفلہ نے مگر ایک دی محفل نہیں دیکھی وہ جی دے وچ بلان والا بھی سردار ہے جنہیں وچ بین والے بھی سردار نے پھر کی ہویا مکسر کر رہا حدیدہ نے من میرے آقا نے اپنے دست مبارک اٹھائے نہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے میرے آقا دعا فرمائیے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی ودغبنہم الرجسہ وتطہرہم تطہیرہ یا اللہ اے میری اہل بیت اے نہ تو نپاکی دور کر دے ایک مولوی کہنے لگا شاہ جی اے ساڑی داڑی بھی لمبی ہے لوٹے مسلے بھی چاہنے ہو مگر اسی آقا حسین نو باغی نوز باللہ مننے ہو میں کہ مولوی جی اگر کوئی اصلاح کرے تے من لینا چاہیے اندھا شاہ جی میں سمجھیا نہیں اور میں کیا تو حسین نو نہیں مندہ تے نہ من کوئی مسئلہ ہی نہیں اندھا شاہ جی ایک ہی اندھیوں پہ میں کیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے نہ تے نزدیک پلیتی آ نہیں سکتی
انہاں دے نزدیک پلیتی آ نہیں سکتی، ناپاکی انہاں دے نزدیک نہیں آ سکتی، رنجش انہاں دے نزدیک نہیں آ سکتا۔ میں کہا پہلے تن صاف کر، اندر صاف کر، پھر مہربانی ہے۔ انہاں لوٹیاں مسلیاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ آؤ عزیزاں نے من حضور دے غلاموں کتاب دے اندر موجود ہے۔ عزیزاں نے من میرے آقا دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری اہل بیت انہاں تو پلیتی دور کر دے، ناپاکی دور کر دے، انہاں دے نزدیک ناپاکی نہ آوے۔ ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا جبریل جلدی کر، میرا یار میں نہیں بول گا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ دے شیعہ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں، کسے ہوری دا کلام چنگا۔ آؤ عزیزاں نے من میری آقا دعا کی تھی، ادھر رب نے فرمایا جبریل جا قرآن لے جا میرے یار دی بارگاہ دی اندر۔ جبریل قرآن لے کے حضور دی بارگاہ دی اندر آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آفز تے بولنے رکھو نا سبحان اللہ۔ لوکی آندے نے سنی قرآن نہیں پڑھ دے، خدا دی قسم ساڈا دی عقیدہ ہی قرآن والا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان والا ہے۔ آؤ عزیزاں نے من جبریل قرآن لے کے یار دی بارگاہ دی اندر آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل قرآن لے کے یار دی بارگاہ دے اندر آ گیا۔ حضور دعا کی دیئے، یا اللہ میری اہل بیت نہ تو ناپاکی دور کر دے۔ جبریل قرآن لے کے یار دی بارگاہ دے اندر آ گیا۔ سونے اے مازاق دے کاجل والیا، حضور تسا دعا کی دیئے، رب نے قرآن نازل کر چھڑیا ہے۔ جبریل قرآن لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آ گیا۔ نہیں یار سنیو گج کے ذرا کون سبحان اللہ، او گج کے آکو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ عزیزاں نے من حضور دے غلاموں جبریل قرآن لے کے یار دی بارگاہ دے اندر آ گیا۔ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ جبریل قرآن لے کے یار دی بارگاہ دے اندر آ گیا۔ اے سونیا صرف تو نہیں چاہتا، تیرا رب بھی یہی چاہتا ہے۔ میرے قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی آپ شاید دی ترجمانی انج کر دے ہونڈے سن۔ فرمایا میرے آقا دعا کر کے رب نے قرآن نازل کر کے یہی دسنا چاہے علمت لین بھی بھول نہ جانا، علمت لین بھی بھول نہ جانا، لوگوں علمت خدا دی قسم ہے تواڈے نالوں زیادہ میرا جی امتحان ہے۔ وہ آندے نے جی جناب پنڈ والے آندے نے سونے انجی چلانا ہے، وہ چلو انجی چلاؤ مگر نال پڑھ لو فی سبیل اللہ۔ عظمت نبی بھول نہ جانا، لوگوں علمت عبید علم
خدا دا قرآن بھی دس دے پیا مصطفیٰ دا فرمان دس رہا ہے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہا جے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ النُّورُ وَالْهُدَى فرمایا پہلا قرآن چھڑ چلے آجے قرآن نہ چھڑے آجے تین دفعہ فرمایا ثُمَّ وَقَالَ أَهْلُ بَيْتِي تین دفعہ فرمایا اپنی اہل بیت چھڑ چلے آجے تاں دیاں لے پہ علمتے نبی بھول نہ جانا آل نبی سبحان اللہ نبی 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 علمتے آؤ نبی بھول نہ جانا عبیدہ نے من شہادت شروع کر لگا کون آلے نبی نے اے کون ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے کون حسین پاک نے خدا دی قسمیں اور نبی دے غلاموں میری آقا دی عاشقوں او انسان تے انسان او جانورانوں بھی میری آقا حسین دا رونا برداشت نہیں اے کون آلے نبی نے میری آقا دی پاک بارگاہ میں عبیدہ نے من ربی حضور دی بارگاہ دی اندر آیا آنگے سلام نظرانہ عقیدت پیش کیتا وے حضور سلام ہوئے مدینے دیا لوڑی توڑی دیارت واشتی آیا حضور نال توفہ بھی لے کیا میری آقا میں کی توفہ لے کے آئے حضور میرے کو ہرنی دا بچہ اے مازاب دے کاجل والے سونیا تھوڑے آنستے توفہ لے کے آیا قبول فرماؤ میرے آقا نے توفہ قبول کیتا ہے نبی دے غلام حدیث دی اندر ہوندے ادھر چھوٹی دی عمر ہے حضرت امام حسن مصطفیٰ چل دیا لانا جان دی بارگاہ دی اندر آئے آگے سلام عرض کیتا ہے لانا جی سلام میرے آقا نے اپنے نواسے سینے دے نال لایا وے عرض کر دے نانا جی یہ کتھوں آیا وے نانا جی یہ دا بچہ کتھوں آیا وے فرمایا شراد یا توفہ آیا وے نانا جی منو بھی چاہیدہ وے حبیبہ نے من کتابہ دے اندر ہوندہ وے میرے آقا نے فرمایا جا حسن منو توفہ آیا وے میں تینوں توفہ دینا وا حضرت امام حسن مصطفیٰ چھوٹی جی عمر ہے وہ ہرنی دے بچے نو کھیڑ دیا نال اپنے تیرے دولت دے لے کی آئے نے چھوٹی دی عمر امام حسین دی نظر پہ گئی ہے کچھ دینے بھائی جان کتھوں لے کی آئی ہوں پھر میں شدا دیا میری ویرا نام ہے مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں لے کی آیا ہوں پھر میں بھائی جان مینوں بھی چاہیدا وے پھر میں شدا دیا نانے کول لے کی آیا ہوں تسی بھی نانا جان دی بارگاہ وچ چلے جاؤ خدا دی قسمیں او بارگاہ وے جیڑا بھی گیا ہے خالی واپس نہیں آیا عبیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندا وے امام حسین چھوٹی جی عمر چل دیا نانا مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر آئے نے آگے سلام عرض کیتا وے میرے آقا نے نواسے نو سینے دے نال لایا وے عرض کر دے نانا جی میں تہاڈا نواسا نہیں فرمایا شدا دیا تو میرا نواشا میں نانا جی میں تہاڈا بیٹا نہیں فرمایا تو میرا بیٹا میں میری بیٹی دا بیٹا میں نانا جی میرے نال پیار نہیں کر دے فرمایا شدا دیا کیا نام ہے تو دیوں میں جدے تو حسین میں اپنا پتر بار آئے پہ شدا دیا بڑا پیار کرنا وا اچھا نانا جی تے پیار کر دے میرے ویر سنو توفہ دیتا جے تے منو بھی توفہ دیو نا منو بھی ہرنی دا بچہ چاہیدہ بھی آقا فرماتے نے حسین
فرمایا میرے کول اکو آیا سی تیرے ویر سنو تے چھڑیا وے عرض کر دے نانا جی میں بھی تے تواڈا نواسا ہاں نانا جی میرے نال بھی پیار کر دے ہو نانا جی مینوں بھی چاہیدا وے فرمایا شہزاد اکو آیا سی تیرے ویر سنو تے چھڑیا وے او نبی دے غلامو حضور دے دیوانی ہو جنہیں بھی حافظ کرام بیٹھے ہو انہاں دے جنہیں والدین موجود ہو رفقا موجود ہو خدا دی قسمی اج تساں مل کے عظمت حسین نو سلام کرنا وے او دی وجہ ہے وے میرا آقا حسین ہووے خدا دی قسم اج سینیاں وچ قرآن تے میرے آقا حسین دا صدقہ وے اج مصلیاں تے امامتاں نے تے میرے آقا حسین دا صدقہ وے او نبی دے غلاموں اج جناب مکے دے طواف ہو رہے نے اے میرے آقا حسین دا صدقہ وے او میرا آقا حسین ہووے جنہیں حق دا ساتھ دیتا وے اور حق نو بلند کیتا وے او نبی دے غلاموں کون آقا حسین کو شرط سینہ نے دا کو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے کو شرط سینہ لینا دین رہ جائے نانے دیان رہ جائے نانے دیشان رہ جائے چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام سبحان اللہ دیدانے میں آقا حسین عرض کر دینے نانا جی منوں بھی چاہی داوے نانا جی میں تواڈا نواسا نانا جی میں تواڈا بیٹا ماں فرمایا شدا دیا میرے کو لکھو آیا سی تیرے ویر سنو دے چھڑے آوے نہیں نانا جی منوں بھی چاہی داوے حریرہ نے من کتابہ دی اندر ہوں داوے حضور دے غلاموں آقا حسین دیا اکھوں وچوں آنسو نہیں نکلے اتنی جنگل وچوں بچہ لے گئے آقا دیوار دا دی اندر آ گئی ہے آگے سلام عرض کر کے آندھی ہے مدینے دیا لاریا سونیا جڑا پہلا بچہ سی وہ بھی میرا سی حضور دوجا یاپی لے کے آ گئیاں وہ دی وجہ وے مدنی من ٹھارا سونیا اپنی ماں دی ممتا دے برداشت کر سکنیاں مگر حسین دی آنکھ وچ آنسو برداشت نہیں کر سکتی نبی دے غلاموں کیونکہ جانور بھی آقا حسین محبت کر کے یہی پیغام دیندے نے پہ عظمت لے نبی بھول نہ جانا یارے جے نہیں اور نبی دے غلاموں جے محبت دا معاملہ ہے جے عشق دا معاملہ ہے جے یا مل کے کہہ لے جے آنکھے گا تو فرشتے موجود نے آسمانہ دے اس وقت فرشتے نے یہ بھی لکھ دینے پہ یا مل کے کہہ لے علمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں علمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا نعرہ حضور دے غلاموں میری آقا جب علیہ السلام دے دیوانی ہو اور ذکر حسین سن والے ہو شہادت امام میری مقام کافر بین والے ہو حضور دے دیوانی ہو میرا مصطفیٰ فرمایا فائزہ ذہب اہل الارض ذہب اہل بیتی فرمایا جب تک فرمایا آسمان تب تک رہے گا جب تک آسمان دے ستارے رہیں گے فرمایا زمین تب تک رہے گی جب تک میری اہل بیت
بیعت رہے گی نبی دے غلاموں اے شانہ والے نے اے مقام والے نے میں قربان جاواں حضور دے دیوانی ہوں اے کون نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے کون قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کون حسین پاک نے فرمایا احب اللہ من احب حسین یا اللہ میں حسین نال پیار کرنا وا یا اللہ جڑا حسین نال پیار کرے تو دے نال پیار کر عبیدہ نے من میرے آقا حسین نے نبی دے غلاموں حضور دے دیوانیوں اسلام دی خاطر میرے آقا حسین مدینہ پاک چھڑے آوے عبیدہ نے منونا حاجیاں کو لو پوچھو جدو مدینہ پاک تو واپسی ہوندی ہے حاجیاں دیاں چیگاں نکل جاندیاں نے جدو یار دے روزے تے آخری نظر پیندی ہے حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے او دی وجہ حضور عاشق جڑے نے اے آقا لجپال علیہ السلام نے روزے تو بغیر نہیں رہ سکتے مگر آقا حسین دی عظمت تو قربان جائیے نانا جان دے مزار دی آخری سلام کرنے واسطے آقا حسین آئے نے عبیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندا میں آقا حسین جدو نانا جان دے مزار دی آئے نے جناب والا عرض کرتے نے نانا جی دیکھو کون آیا جے نانا جی حسین آخری سلام کرنے واسطے آیا جے نانا جی حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا جے عبیدہ نے من حضور دے غلاموں عرض کرتے نے نانا جی دیکھو کون آیا جے جدے واسطے سجدہ طویل کرتے رہے ہوں اج حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا جے جنہ واسطے جنتا وچوں جوڑے ہاں نانا جی جنہ واسطے سواری بن دے رہے ہوں اج حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا جے نانا جان دے مزار دی آخری سلام عرض کیتا میں عبیدہ نے من امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے دیوانی ہوں یقین منوں کلے جا مومی ہوندا میں او دی وجہ انہاں حاجیاں کو پوچھو جڑے ہو کے آئے نے بندہ واپس آ کے بھی مگر انسان دا روح تے لوتھے ہی رہ جاندا وے مگر میں قربان جاواں آقا حسین مدینہ چھڑے آوے آخری سلام عرض کیتا وے نانا جان دے مزار دے پھر جنت البقیع شریف گئے نے امی جان دے مزار دے گئے نے امی جی دیکھو کون آیا جے حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا جے نبی دے غلاموں انہاں کولوں پوچھو جنہاں دیاں ماواں ٹر جان ویڑے سنجے ہو جاندے نے اوے ماواں بغیر ویڑے سنجے ہو جاندے نے سیدہ تے جوڑ کے آندا جے او جنہاں دے ماں پیو زندہ نہیں اپنے ماں پیو دی قدر کر لو او سب تو بڑا پیر تیرا ماں پیو وے او جے ماں پیو ناراض تیریاں نمازاں دا بھی فائدہ کوئی نہیں تیرے روزے حج زکات دا بھی فائدہ کوئی نہیں تیرے نفلاں دا فائدہ کوئی نہیں او جے ماں راضی ہے تے عرشاں والا مہربانی فرما دیندا وے امام الانبیاء دے غلاموں کیسا منظر ہوے گا آقا حسین امی جان دے مزار تے پہنچے نے جناب والا قدماں دی ہاتھ رکھے نے عرض کردے نے امی جی حسین مدینہ چھڑ کے چلا جے امی جی حسین آیا جے آخری سلام کرنے واسطے امی جی دیکھو کون آیا جے جنہوں قرآن دیاں لوریاں پڑھ کے سلاتے رہے ہو امی جی حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا جے امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے دیوانی عرض کردے نے امی جی جنہ واسطے جنتا وچوں جوڑے آ جنہ دے دربار جبریل ہوے جنہ دا دردی جبریل ہوے امی جان حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا جے اور دعا فرمایا جے عبیدہ نے من مکشر کر رہا ہوں ایک قافلہ چلے آوے عبیدہ نے من میدان کرب و بلائی آگے آوے آقا حسین پوچھیا کیڑی جگہ چٹیل میدان آیا وے پوچھیا کیڑی جگہ میں جواب آیا میدان کرب و بلاوے فرمایا خیمے لا دیوں دو جگہ آ گئی ہے جڑی نانا جانا کھیسی
جڑی جانا نہ جان فرمائیے وہ جگہ آ گئی ہے حدیدان من خیمے لگ گئے نے امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے دیوانیوں اقل دپالی صلاۃ و سلام دی عاشقوں خیمے لگ گئے نے حدیدان من مشر کر رہے ہیں ادھر پہلی محرم گزری دوسری محرم گزری ہے سب محرم نو اے یزیدیاں نے اہل بیت تے پانی بند کر دیتا وے دنیا دے کتے تے پانی پی سکدے نے نبی دی اولاد تے پانی بند کر دیتا گیا وے عزیزاں نے من 7 محرم نو پانی بند ہویا وے 8 محرم آئی ہے 9ویں دا دن تے 10ویں دی رات آئی ہے آقا حسین نے شہزادہ اکبر نو بلایا وے شہزادہ اکبر آئے نے پھر میں جاؤ شہزادیہ میدان ویکھ کے آؤ جتے صبح شہادت ہونی آنے جاؤ میرے شہزادیہ میدان کور شاد ویکھ کے آؤ حدیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندا وے آقا حسین حکم فرمایا وے شہزادہ اکبر فرماندے نے میں اس جگہ تے پہنچی آواں جتے صبح شہادت ہونی آنے حدیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندا وے حضور دے غلاموں حضور دے دیوانیوں آقا حسین پہ جیا شہزادہ اکبر گئے نے شہزادہ فرماندے نے میں عجیب منظر ویکھیا ہوئی شہزادہ اکبر جی کی ویکھیا جے اب فرماندے نے میدان دی اندر ایک مائی شہبہ نے ماں پردہ نے فرمایا اپنے پلو نال میدان صاف کر دیا نے نالے روئی جاندیا نے نالے میدان صاف کر دیا نے نالے اکھاں وچ آنسو جاری نے نالے کنکریاں اٹھا رہی نے نالے پلو نال میدان صاف کر دیا نے شہزادہ اکبر فرماندے نے آواز ماری مائی جی کون جواب نہیں آیا فرمایا آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا پوچھیا مائی جی کون جواب نہیں آیا فرمایا مائی شہبہ زارو قطار رو رہی نے اکھاں وچوں زارو قطاراں سجاری نے عرض کیتی مائی جی کون جواب نہیں آیا شہزادہ اکبر واپس ابو جان دی بارگاہ دے اندر آئے نے آقا حسین نو سلام عرض کیتا وے فرمایا ابو جان سلام ہوے میرے آقا حسین بیٹے نو سینے دے نال لایا وے فرمایا بیٹا میدان ویکھائے ہو عرض کر دے ابو جی میدان تے ویکھ کے آیا جے مگر میدان وچ بڑا عجیب منظر ویکھیا وے فرمایا شہزادیہ کی منظر ویکھیا جے فرمایا ابو جی میدان دے اندر ایک با پردہ مائی شہبہ نے نالے روندیاں نے نالے کنکریاں چکدیاں نے نالے اکھاں وچوں زارو قطاراں سو نکل رہے نے نالے پلو نال میدان صاف کر دیا نے ابو جی میں سوال کیتا ہے کون جواب نہیں آیا ابو جی میں پوچھیا جے جواب نہیں آیا حضور دے غلاموں حضور دے دیوانیوں کلیجہ تھام کے سنیا جے اور نبی دے غلاموں ماما ماما ہوندیاں نے شہزادہ اکبر کر دینے ابو جان دی بارگاہ دی اندر فرمایا ابو جی میں پوچھیا جواب نہیں آیا ابو جی مائی شہبہ روندیاں نے اور زارو قطار ہو رہیاں نے اپنے ہتھاں نال کنکریاں چکدیاں نے پلو نال میدان صاف کر دیا نے ابو جی میں پوچھیا جواب نہیں آیا آقا حسین سنیا جے اکھاں وچوں زارو قطاراں سو نکل گئے نے شہزادہ اکبر قدماں تے گر گئے نے ہتھاں دے بوسے لینے شروع کیتے نے عرض کردے نے ابو جی کیوں روئے ہو ابو جی دسو نا مائی شہبہ کون نے ابو جی تانوں دسیا تساں وی رونا شروع کر چھڑیا ہے ابو جی دسو نا میدان صاف کرن والیاں کون نے کنکریاں چکن والیاں کون نے پلو نال میدان صاف کرن والیاں کون نے ابو جی کیوں روئے ہو ابو جی دسو نا مائی شہبہ کون نے حدیدہ نے من حضور دے غلاموں آقا حسین دی آنکھاں وچوں آنسو نکل گئے شہزادہ اکبر کر دینے ابو جی مائی شہبہ کون نے فرمایا شہزادیہ او پلو نال میدان صاف کرن والی کوئی عام نہیں کنکری چکن والی کوئی عام نہیں فرمایا کنکریاں اٹھان والی کوئی عام نہیں پلو نال میدان صاف کرن والی کوئی عام نہیں ابو جی کون ہے
فرمایا شہزادیا میری ماں فاطمہ ہے، پتہ صبح میرے دوتیاں پوتیاں شہید ہونا ہے، ادھر اس گھر دے الگ وچ کنکر نہ چب جائے۔ نبی دے غلاموں حضور دے دیوانے نانیاں نو نواشے تے دادیاں نو پوتے بڑے پیارے ہوندے نے، آقا حسین آندے نے کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ ہے۔ عبیدہ نے منصوبہ ہوئی ہے، ایک ایک کر کے جا رہے نے، دین دی خاطر جا رہے نے، اسلام دی خاطر جا رہے نے، ادھر انہوں محمد اللہ شاہ نے، ادھر عبیدہ نے من حضور دے غلاموں شہزادہ قاسم اللہ شاہ نے دن دن دے تیرے آئے سیدی، دن دن دے تیرے آئے سیدی، تے گویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں، میرے غادی شیر جوانا۔ عبیدہ نے من کے کر کے جا رہے نے، دین دی خاطر جا رہے نے، اسلام دی خاطر جا رہے نے، کدھر انہوں محمد اللہ شاہ میں عبیدہ نے من کتابہ دی اندر ہوندہ میں، کدھر شہزادہ علی اکبر دا اللہ شاہ آیا میں، عبیدہ نے من حضور دے غلاموں حضور دے دیوانیوں شہزادہ علی اکبر دا اللہ شاہ آیا میں، کتابہ دی اندر ہوندہ میں، آقا حسین پاک پہلے بھی لاشے لے کے آندے رہنے، مگر جو شہزادہ علی اکبر دا لاشا لے کے آئے نے، آقا حسین دے داڑھی دے وال سفید ہو گئے نے، سر دے وال سفید ہو گئے نے، کمر جھک گئی ہے، حضور دے دیوانیوں آقا دی عاشقوں ادھر سیدہ سکینہ ابو جان دی بارگاہ بچائیاں نے، عرض کر دیا نے ابو جی دیکھو میرا ویر رکی ہویا ہے، ابو جی میرا ویر چپ کر گیا ہے، میرے ویر پیاس لگی ہے، ابو جی میرے ویر نو لے جاؤ، میرا ویر دے بول بھی نہیں سکتا، اینا کوفیہ نو آکھو میرا ویر دے بول دا نہیں، میرے ویر نو پانی دے دیو۔ عبیدہ نے من مکشر کر رہا، آقا حسین شہزادہ علی اصغر کو سینے دے نال لایا ہے، سبز رنگ دے غلاف دے اندر ادھر یزیدی سمجھے نہیں، آقا حسین قرآن لے کے آگے نے صلح کرنے واسطے، فرمایا کوفیو او یزیدیو، فرمایا یہ دے 6 مہینے دا میرا پتر اصغر ہے، اے بولتے نہیں سکتا اتمام حجت کر رہا ہوں، یہ دے چھوٹا ہے، یہ دی عمر 6 مہینے میں بول نہیں سکتا، اے تم توڑی لڑائی تے میرے نالے، اے نو تے پانی دے دیو۔ عزیزہ نے من کتابہ دی اندر یہ ہوندہ ہے، ایک تیر یوں نکلی آؤ، وہ جڑا یوں ٹھانو دیوا کرنے واسطے ماریا جاندہ ہے، نبی دے غلاموں یا کے شہزادہ علی اصغر دی گردن تے لگا ہے، نکل گئے آقا حسین پاک دے بازو تے لگ گیا ہے، آقا حسین پاک نے تیر کھچیا ہے، خون دا پھوارا نکل گیا ہے، اور نبی دے غلاموں ذرا سوچو نا، خدا دی قسم کی ورشا دی سب لوگ کی پیران کو لا کے آتے نے، وہ پتر 6 مہینے دا ہوئے، پتر جوان ہوئے، وہ پتر ایک دن دا ہوئے، پتر دی طبیعت خراب ہو جائے، وہ ڈاکٹران کو پجی دے، آقی دے ساڑھے کو سارے پیسے لے لو، نہ ساڑھا پتر بچنا چاہی دے، میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے، وہ نبی دے غلاموں پیران کو دعاواں کروائی دیا نے، پیر جی دیکھو میرے پتر نو کی ہو گیا ہے، دعا کرو میرا پتر زندہ رہے، نبی دے غلاموں آقا حسین دی عظمت تو قربان جائیے، وہ 6 مہینے دا پتر گود وچ قربان کر چھڑیا ہے، مگر صبر دا دامن نہیں چھڑیا، نبی دے غلاموں مکشر کر رہا ہوں، آقا حسین سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دی نسبت دا معاملہ بڑا یاد آوے، سیدہ سکینہ اڈیک دیا نے میرا ویر یان والا ہے، نبی دے غلاموں حضور دے دیوانیوں آقا حسین شہزادہ علی اصغر نو گود وچ لیا ہے، نبی دے غلاموں جدوں خیمیاں وچ لے کے آئے نے، سیدہ سکینہ آندیا نے ابو جی میرا ویر چپ کر گیا ہے، ابو جی میرا ویر بولدا نہیں، میرے ویر نو کی ہو گیا ہے،
حسین دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے فرمایا بیٹی دنیا دا پانی نہیں ملیا نانے دا روزے کوثر دا جام پی آیا ہے فرمایا ابو جی میں کنوں لے کے باہر جاؤں گی میریاں سہیلیاں اپنے ویر لے کے آن گیا میرا ویر تو نہیں رہا شالا وچڑن نہ ویر کسے دے شالا وچڑن نہ ویر کسے دے تے نیون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا عزیزہ نے من آخری جملے میرے آقا حسین خود تیار ہوئے نے آقا حسین تیار ہو کے نال دے خیمے وچ گئے نے کی دا خیمے بی شہر بانو دا خیمہ میں فرمینی شہر بانو یا آخری دبا بیگ لے حسین جا رہی آئی بی شہر بانو قدمہ گر گئیاں نے رارو قطار ہو رہیاں نے عرض کر دیا نے آقا حسین کوئی بولیا چالیا معاف کریو کوئی کمی ہو گئی معاف کریا جے مگر جاندی دبا دس دیوں لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں تے ٹر جاندیاں نے پیگے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہنا پیکے عزیزہ نے محفر نال دے خیمے وچ آقا حسین گئے نے کی دا خیمہ سیدہ بی بی پاک زینب دا خیمہ میں فرمینی زینب آخری دفعہ حسین نو ویکھ لے پھر حسین نظر نہیں ہونا عزیزہ نے من مقصد کر لیا آقا حسین صبر دی دعا کی تھی استقامت دی دعا فرمائیے ادھر آقا حسین گھوڑے تے سوار ہوئے نے کتابہ دی اندر ہونڈے گھوڑا چلے آ نہیں گھوڑا ٹریا نہیں آقا حسین فرمایا گھوڑا نہیں ٹریا گھوڑا نہیں چلیا عزیزہ نے من کتابہ دی اندر ہونڈے گھوڑا بول کے آندے یا اللہ زبان ناطق عطا فرما میں آقا حسین ہوں دسا میں کیوں نہیں چل دا رب نے زبان ناطق دیتی ہے بول کے آندہ آقا حسین کی میں چلنا پیچھے خیمے دی ہونڈ وچ سیدہ سکینہ یت جوڑ کے کھلوتیا نے عرض کر دیا نے میں گوڑیا نہ جائی میرا ویر اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا میرا ویر اشگر گیا ہے واپس نہیں آیا اونو محمد گئے واپس نہیں آئے میرے چاچو عباس علمدار گئے واپس نہیں آئے وہ گوڑیا نہ جائیں ابو جی گئے میرے ابو واپس نہیں ہونا آقا حسین گوڑے تو زمین دے اترے نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا وے اور نبی دے غلاموں تیا نو پیوان دے بڑے مان دے نے اور پیوان نو تیا دے بڑے مان دے نے اوہ لوگی آنے نے پتر پیو دی وراثت جناب والی مالک ہندے نے اور تیاں پیو دی مجیدی وارث ہندیا نے اے نبی دے غلام حضور دے دیوانے اکلے جابور ہوتا ہے آقا حسین بیٹی نو سینے دے نال لایا ہے پھر میں میری بیٹی صبر دا دامن نہ چھڑی آجے عرض کر دیا نے ابو جی نہیں روک دی ابو جی نہیں روک دی میرا ویر اکبر گیا ہے میں نہیں روکیا میرا ویر اشگر گیا ہے میں نہیں روکیا چاچو عباس علمدار گئے میں نہیں روکیا ابو جی نہیں روک دی جاندی دوا ایک سوال پوچھنا چاہنی آقا حسین بیٹی نو سینے دے نال لایا اور میں نہیں میری بیٹی پوچھ کی پوچھنا چاہتے ہو نہیں میری دیئے کی پوچھنا چاہتی ہے عرض کر دیا نے ابو جی نہیں روک دی جاندی دوا ایک سوال دا جواب دے دیو آقا حسین بیٹی نو سینے دے نال لایا اور میں بیٹا پوچھ کی پوچھنا چاہتے ہوں ابو جی روک دی نہیں مگر جاندی دوا دس دیوں لوگی یتیم کی دنیا دے رہے
زندہ فرمایا ابو جان لوکی یتیم کنو آندے نے میرے آقا حسین نے بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا بیٹا جدے باپ دا سایہ سر تے موجود نہ ہوئے لوکی انہوں نے یتیم آندے نے عدیدہ نے من وہ ویلا تے کڑیاں آئیاں آقا حسین گھوڑے تو زمین تے جدو جنابے والا پہنچے برچیاں تے تیراں تے تلواراں دے زخم نے عدیدہ نے من سر سجدے وچ آقا حسین دا اور کئی لوگ آندے نے نوز باللہ استغفر اللہ جو نہ نماز نہیں جی ہوتے نماز کیویں ہو سکتی ہے ہوتے جی وضو ہی نہیں ہوتے خون دے بارے فیصلہ آباد دے اندر ایک بندہ مینوں اپنا ہی جی بڑی پگ بنی کہندا جی آقا حسین دے خون دے بارے تہاڈا کی خیال ہے میں کہا مینوں پتہ جتھوں تو بولنا ہے پیا اور میں کہا سن جے آقا حسین دا خون پاک نہیں دنیا تے کسے ماں نے پاک خون جنیا ہی نہیں پیدا کیتا ہی نہیں خدا دی قسمیں میں کہا کہو جی گل کرنا ہے یہ تے اونے یہ پیدا ہون تے سیدہ پاک عصر دی نماز بھی پڑھ دیا عصر دی میں کہے نا دے بارے وَيُتَّخِرَكُمْ تَتْحِيرًا نماز عصر آپ نے سر سجدے وچ رکھیا شمر لئیم نے وار کیتا نبی دے غلاموں ایک ایڈا سوکھا معاملہ نہیں ایڈا سوکھا نہیں اج کلینا تے اور ایشیاں لی مسئلہ بے کے سننا آسان ہے پنکھیاں چلا کے سننا آسان ہے یہ انہوں نے پوچھو پیر باہو رحمت اللہ تعالی محرم آنا تے اکھا مچو آنسو نکلنے سرخ رنگ دے مرید آکیا یہ حضرت کی گل لے آپ نے فرمایا چل میرے نال جا کے تاکہ کھولی تے سامنے منظر نظر آیا اندھا یہ حضرت جلدی کرو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا فرمایا سن اوے جنہ سنے ہیں انہاں دا حالت جنہ ویکھیا ہوئے گا انہاں دا کی حال ہوئے گا امام زین العابدین ساری زندگی آپ نے فرمایا میرے سامنے گوشت نہ کرو میرے سامنے چھری نہ لے آؤ میرے سامنے ذبح نہ کرنا فرمایا جو تسی لے آندیو تو مینوں یاد آ جاندا ہے عدیدان من حضور دے غلاموں سر تو لا کے کتاب دے اندر آندا ہے پیراں تک کوئی بھی ایسا جگہ نہیں جتے زخم نہ ہوئے سیدہ سکینہ فرماندیاں نے میں باپ دی آقا حسین دی تلیاں وچ سر رکھیا ہے پپھو میں کہہ لگیاں سکینہ تو تے اوس ہے جڑی باپ دی چھاتی تے سر رکھ کے سونی سے اج فرمایا پپھو میں سر تو لا کے پیرا تک کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جتھے میں سر رکھاں تقریر ختم میرا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے عاشق عاشق ہوندے نے وہ سولی تے چڑھن تاویں عاشق نے جے کر یار دے نا دی ملے سولی چونٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا جے کر یار دے نا دا ملے بینا چولی پا لئیے تھیلے شٹیے نا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے عاشق عاشق نے اوہ حسین تے او عاشق جڑا امام الاولیاء اور سید الشہداء اور علامہ اقبال نے آکھیا ہے آقا حسین دے بارے آکھیا آقا حسین جڑے نے اے سپاہ سلار نے عاشقان دے سپاہ سلار نے بادشاہ نے عاشقان دے تے یارو حضور دے دیوانے ہو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے ترجمانی فرمائی آپ فرماندے نے عشق جنا تقریر ختم ہو گئی ہے اپنا محبت ذرا ثبوت ذرا کون سبحان اللہ ذرا کاج کا ذرا سبحان اللہ آپ فرماندے نے عشق جنا لگ جاندا سک جاندے نیوانگ کانیاں دے کچھ سک جاندے تے کچھ مکے جاندے تے کچھ مار دے دینی لوگ تانیاں دے جدو ہجر فراق نے پایا پھیرا
گھر اجڑ جاندے دی خاندانیاں دے بلے شاہ عشق دے بجے نہیں چھٹ دے تے قیدی چھٹ جاندے دی جیل خانیاں بھلے شاہ عشق دے بجے جنہاں نو یار دا عشق لگے وہ چھوٹ دا ہی نہیں نہ چھوٹ سکتا ہے جنہیں بھی حافظ قرآن الحمدللہ جنہیں حفظ کیتا ہے سبھی مبارک باد دے مستحق نے سید دی طرف ہو تو انہوں مبارک بھی ہے نالک پیغام بھی ہے حفظ کیتا جے اللہ کریم اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حاجی سلطان رائی رحمت اللہ تعالی تو ساندھن اکثر سنے ہیں فلمہ دے نا تو حاجی سلطان رائی رحمت اللہ تعالی اساں دور ویکھے ہے حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی دی تقریر سی تے صدارت جڑی سی حاجی حضرت صاحب جنہ دا میں نہ لینا پا سلطان رائی صاحب دی سلطان رائی دی جڑی سی صدارت اور اینا مجمع سی کہ جتھوں تک نگاہ سی یقین منو کہ حاجی سلطان رائی آندہ ہوندہ سی ایسا سنے نے لفظ کہ شاہ جی جو تسی بیان کر دیو تو میرا لو قرآن دی تلاوت کر رہا ہے ایسا خود لفظ سنے عزیزان من توجہ کرنا زاویہ پروگرام پی ٹی وی دے پروگرام لگا زاویہ ہے جی بابا جی اشفاق صاحب دا اور زاویہ کتاب بھی ہے مختلف دے ٹائٹل نے علماء ماشاءاللہ موجود نے بابا اشفاق ریند ہو یا ریند بندہ ہے جی آپ اپنی کتاب اندر لکھ دینے کہ حاجی سلطان رہی ہر یار بھی مناندہ سی آج بھی حاجی سلطان رہی تسی جا کے گھر ویکھو نے علیحدہ گھر مسجد بنائی سی علیحدہ اپنے گھر مسجد اور اس مسجد کے اندر ہر شمار والے دن حضور دا میلاد ہوتا سی ہر میلاد آج بھی الحمدللہ حضرت توجہ کرنا آپ نے اپنی کتاب زاویہ جڑی پروگرام سی دا ٹائٹل چھپیا کتاب جو وچ لکھیا کہ حاجی سلطان رہی 11ویں شہید دا ختم دواندا سی بابا اشفاق صاحب آندے نے کہ منوں بھی بلایا حاجی سلطان رائی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے میں بھی گیا اندر نے حاجی سلطان رائی صاحب سورہ مزمل پڑھی سورہ مزمل پڑھی پہلے آپ ہی اندر ایڈی سونی پڑھی کیا بات فرمایا ایک نا پینڈی جو کہ بابا بھی بلایا سی انہوں حاجی صاحب آندے سن پا جی آندھن پا جی ذرا ہوں تسی بھی سناؤ نا تے زاویہ جڑی یہ کتاب موجود ہے دے وچ باقاعدہ واقعہ موجود ہے انہاں کہا پا جی ذرا تسی بھی پڑھو بابا اشفاق آندہ ہے جدو حاجی سلطان رہی سورہ مزمل پڑھی تے بڑی کمال پڑھی آکھیا پھر انہوں کہا پا جی ذرا تسی بھی سناؤ آکھیا جدو او پا جی پڑھی تے بابا اشفاق آندہ ہے انج لگدا سی بھائی جی میں قرآن نازل ہوندہ ہے پیا اینا لطف آیا ایڈا مزہ آیا حد ہو گئی کہندے نے میں پوچھ ہی لیا میں کہا حاجی سلطان رائی نے میں کہا سلطان رائی صاحب تو سامی مزمل پڑھی ہے تے بابیرہ بھی پڑھی ہے جنہوں پاجی آندے ہو پارا بھی پڑھی ہے مگر پاری پڑھ دے سنتے انج لگدا سی پیا جی میں قرآن نازل ہوندہ ہے پیا مزہ آ گیا پتہ ہے سلطان رائی صاحب نے اکھا وچوں آنسو نکلے کہنے لگے گالے وے اشفاق صاحب میں تے صرف سورہ مزمل پڑھی ہے اے پا نے سورہ مزمل آلے نو بھی پڑھیا میں ہی گزارش کرانگا حضور دے دیوانے ہو وہ حافظو تو اللہ تعالیٰ مزید عزت عظمت عطا فرمائے قرآن پڑھو یار واسطے ہر عمل حضور واسطے تے سورہ مزمل سورہ رحمان دی تلاوت کی تھی سورہ یاسین پڑھی نماز مغرب تو بعد سورہ ملک پڑھی اور خدا جی میں حضرت تک فرماندے سن پہ فرمایا یار نال گل کرنی ہوئے تے کی کرو جے یار نال گل کرنی ہوئے تے کی کرو جے رب چاہتا ہے تو رب تو نہ کرے تے کی کرو یہ ویکھو کہ حضرت فرماندے نے مگر ساڈے کول ٹائم نہیں حضرت جی ساڈے کول ٹائم نہیں تسی اے ویکھو سیلاب سے دوران 3 کروڑ تو زیادہ بندہ اس ویلے حضرت جی 3 کروڑ تو زیادہ بندہ اس وقت بے گھر ہے بلکہ 4 کروڑ تو زیادہ بندہ اس وقت بے گھر ہے اس وقت اور اخیر تسی سوچ نہیں سکتے او جنہ کدی نک تے مکھی نہیں سی بہن دیتی انہاں نو بہن واسطے جگہ نہیں لبدی تے اس تو بڑا اور کی معاملہ ہے ایک ساڈے قدر مرید نے اتھے
جی جتوئی تے رو رو کے میں آکے پیاندہ حضرت اینا سلاب ہے میری ماں فوت ہو گئی ہے انہیں میں نے ویڈیو پیجی قبلہ میری چیخاں نکل گئیاں اندہ حضرت یہ ویکھو کہندہ میرے لیے تو سون کی حکم ہے میں کی کرا آج دوجہ دن ہو گیا ہے ماں دا انتقال ہے تے قبلہ میں ویکھیا ویڈیو نے پیجی کہ لے کے قبرستان ال جاندے نے تے ہر پاسے پانی پانی ہے کوئی جگہ نہیں جتھے ماں نو دفنا سکے تے چیخاں دیاں مولوی دیاں نکل گئیاں جی کہنے لگا حضرت دسو میں کی کرا ماں تے گئے تے میری ماں ٹر گئی میرے واسطے اے بڑا دکھ ہے انہیں وے میں جگہ نہیں لبدی میں ماں نو دفناواں عزیزہ نے منو دکھ نہیں ویکھیا جاندہ اس ٹائم جیڑی حالت چنے ہو تے مگر ویکھو ساڑھے اساں کی شروع کیتا ہے لوگ کی کر دینے 300 روپے پیاز ہو گیا کہ وہ کتھے پہنچ گئے جتھے انج دا کم ہوئے مہنگائی کٹنی چاہیے دی سی انج دا کم ہوندا اسی ایک دوجے دا ساتھ دین دے مگر نہیں ان کی زیرہ ہندوزی ہو رہی ہے انہوں رکھو اور انہوں شامبو لپے گا نہیں دے اے آج 400 کا 150 دا وکے گا اے ہاتھ جوڑ کے سید آندہ ہے قیامت دی نشانی ہے بے حضور آکھیا اے تکا بارشاں ہون گیاں ویکھو اے قیامت نہیں دے اور کی ہے عزیزہ نے من کہ سانو دکھ نہ دکھ نہیں رہ گیا اللہ دا ولی سی انہیں آکے آکے حضرت جی آگ لگ گئی ہے انہیں کہا کتھے انہیں کہا جی پینڈے چھے انہیں کہا میرا گھر انہیں کہا جی تواڈا بچ گیا انہیں کہا میرا بچ گیا شکر میرا بچ گیا مسکرایا اللہ نے فرمایا تو سب کو جو واپس ملا ہے ولی وہ نہیں ہوندہ جڑا اپنا بچائے ولی وہ ہوندہ جڑا اگلے دا بچائے اگلے واسطے دعا کرے اس واسطے میں دعا کرنا اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دی اندر اللہ کریم سانو سارے انو حضور دی محبت عطا فرمائے تے سیلاب زدگان میں جتنے بھی شہید ہوئے نے اللہ کریم حضور دی واللہ ذوالفقار دا صدقہ سب دی مغفرت فرمائے رحمت دا نزول عطا فرمائے